نیچرل بات ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کافی سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹ نہیں لے سکتے پر فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کنسٹرکٹیو کام کے لیے سجیشن دیجیے. دیکھیے، ایسے لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ سوشل ورک کر سکے، جو کہ اسلام کا بڑا اٹوٹ حصہ ہے. اٹوٹ حصہ مطلب ایسا پارٹ ہے جو کبھی اس سے ڈیٹیچ الگ نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور اس سے پہلے کے انبیاءوں کی زندگی دیکھیں گے تو آپ بہت سارے سوشل ورک کی انہوں نے. جیسا موسیٰ علیہ السلام ایک فریڈم فائٹر تھے، ٹھیک ہے، وہ نبی تھے اپنی جگہ، لیکن ذات میں بنی اسرائیل کی آزادی کا ایک مشن لے کر آپ چلے تھے اور بنی اسرائیل کو آپ نے فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا. تو دنیاوی الفاظ میں ان کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، جن کا بڑا مقام ہوتا ہے، جو اپنی آزادی کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. یاد رکھیے. تو آپ نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے. کوئی میری بات کو غلط نہ لے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو فریڈم فائٹر کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے لیے احتجاج بھی کیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی کہ آپ نبی تھے اور سود اسلام میں حرام ہے، تو آپ نے سود کے خلاف مشن چلایا دنیا کے اندر، جو کہ ایک سوشل ورک بھی آج کے زمانے میں، اس لیے کہ سود سے جو اکنامی ڈاؤن ہوتی ہے اور جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں اور جو خودکشیاں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے کام کیا. بائبل وغیرہ میں جو آج بھی موجود ہیں، ان کے تذکرہ، ان کے حالات کا تذکرہ، سود کے خلاف ان کا مشن. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی غصہ پورے بائبل کے اندر نظر آتا ہے، اور وہ غصہ تب نظر آتا ہے جب آپ بیت المقدس میں گئے اور یہودیوں نے جو ہے ٹیبل لگا رکھے، تو ٹیبل کے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ایک مخصوص سکہ ہے جو صرف مسجد اقصی میں اللہ قبول کرتا ہے. نتیجتاً وہ سکہ کنورٹ کرنا پڑتا، تو لوگ الگ الگ علاقوں سے آتے، سکے کو تبدیل کرتے. جب سکہ تبدیل کرتے تو وہ کرتے یہ کہ چاندی کے لوگوں سے 2-3 سکے لیتے، اس کے بدلے چاندی کا اسی وزن کا ایک سکہ دیتے. یہ سود ہے. چاندی جتنی چاندی لی جائے اتنی چاندی دی جائے، ہاتھ بر ہاتھ. اور جب ہوں گا یہ ڈیل. سونے کا بھی سیم سسٹم ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ سمجھ لیجیے، مثال ایگزامپل، 10 گرام سلور کوائن دیتے تو 2 10 گرام سے سلور کوائن، 3 10 گرام سے سلور کوائن اس کے اگینسٹ لیتے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ٹیبلز کو اٹھا کر، روایت میں آتا ہے بائبل کی، پھینک دیا. تو آپ کا ایک ہی غصہ نظر آتا ہے پورے بائبل کے اندر، سود کے خلاف. ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کتنے مشن تھے. آپ سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا، آپ نے جو دین کا پیغام لایا، زندہ دفنانا بند کر دیا گیا. سوشل ورک، آپ کے کام کا سوشل امپیکٹ ہے نا. تو بہرحال بہت سارے ایسے کام ہیں. اسلام نے جو سوشل ورک ہے اس کا ٹوٹ حصہ ہے. لہٰذا ہم سوشل ورک کو معمولی نہ سمجھے، خدمت خلق کو معمولی نہ سمجھے. خلق مطلب اللہ کی خلقت کی خدمت. وہ جھاڑ پہاڑ، چرند پرند، انسان، جانور، سب کچھ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے. اور صحابہ نے ایسی خدمت کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کے پاس جاتے، اس کی خدمت کرتے جس کا کوئی نہیں تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے جا کر رات میں جو باہر آتے اناج وغیرہ دیتے. امیر المومنین کی بیوی جو ہے، کبھی ایک شخص کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ مدینے کی باہر آیا. مدینہ اسلامک اسٹیٹ کا ایک کیپٹل تھا. ڈر تھا دشمن حملہ کر دیں گا، چلیں گا تو رات میں گیٹس بند ہو جاتے. ایک مرتبہ ایک خاندان وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کو اولاد ہونے والی تھی، سمجھ لیجیے، اور وہ مدینے کے باہر رک گئے اور رات کا وقت تھا. امیر جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھوم رہے تھے، آواز سنی، وہاں گئے، دیکھا، پوچھا اس شخص سے کیا معاملہ ہے. تو کہا جو ہے مجھے اولاد پیدا ہونے والی ہے اور مدینے کے دروازے بند ہیں، شہر کے دروازے بند ہیں، ہم کیسے اندر جائیں، کیا کریں. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں گئے، دیکھا، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے اور بیوی کو لے کر آنے کے بعد اس سے کہا کہ اندر جاؤ. اور ان کی بیوی نے اس بچے کی ولادت میں مدد کی. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے بعد ان کی بیوی نے اندر سے آواز دیا اور کہا امیر المومنین آپ کے دوست کو خوشخبری سنائیے، اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے. کوئی شخص کے پیر کے نیچے زمین نکل گئی کہ اس نے اتنے گالیاں دی، اتنے برا بھلا کہا امیر المومنین کو، اور وہ خود ان کی بیوی کے ساتھ رات میں آ کے ان کے بچے کی پیدائش میں مدد کرنے، بلکہ وہ عورت اور ان کی بیوی تھی. مطلب یہ داعیہ کا کام کر رہی ہے. اب اس کو ہمارے زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اردو زبان میں بہت گندا الفاظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کہ وہ بزنس کر رہی تھی، وہ کام کر رہی تھی، ایسا دھندا کر رہی تھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خدمت انہوں نے کی، انسانیت کی، یاد رکھیے، اتنے بیسک لیول پر جا کر. تو لہٰذا سوشل ورک یہ اسلام کا ایک ایسا پارٹ ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی انسان سوشل ورک خود نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو وہ مانیٹری ہیلپ کر کے، فائنینشیل ایڈ دے کر، پیسے دے کر بھی یہ کام کروا سکتا ہے. کہ فار ایگزامپل کوئی این جی او ہے کام کر رہی ہے، تو وہ اس کو فنڈنگ کر سکتا ہے کہ وہ کیا پروجیکٹس میں، کیا کاسٹ کے لیے اپنا منی، اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے، یا پھر جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ اپنا پیسہ دے، اور اس ذریعے بھی جو ہے انشاءاللہ عزیز اس کو اس کا اجر ملے گا کہ وہ اس کام میں. اب کیا کام انہوں نے کہا کچھ اچھے کام سجیسٹ کیجیے. تو دیکھیے اب کیا سوشل ورک ایک انسان کر سکتا ہے، میں ابھی اس کو ایگزیکٹلی نہیں بول سکتا، چونکہ سوشل ورک کیا چیز کی کہاں کیا ضرورت ہے وہ ڈیپینڈ ہے اس ایریا پر. فار ایگزامپل کچھ ایریا میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ سوشل ورک کیجیے پانی کے لیے. کچھ ایریا میں جو ہے ہائیجین اور ہیلتھ کی اویئرنیس کی ضرورت ہے تو وہاں آپ ان کے لیے لیکچرز رکھیے. کچھ جگہ جو ہے لیگل اویئرنیس کی ضرورت ہے وہاں اس کے لیکچر رکھیے.
کچھ جگہ جو ہے کھانے کا انتظام کی ضرورت ہے وہاں کھانا کیجیے, کچھ جگہ میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے میڈیکل ایڈ کیجیے, کچھ جگہ طوفان آندھی ایسا ہوتا ہے نا, زلزلے آتے ہیں, باڑھ آتی ہے, تو وہاں ان لوگوں کو جو یہ ڈیپینڈ ہے. دیکھیے سوشل ورک یہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے بدلتا ہے. جیسا یو ایس وغیرہ یو کے میں جائیں گے تو وہاں ہیلتھ ہائیجین وغیرہ یہ سب کا نالج بہت کامن ہوتا ہے, لیکن وہاں ہوم لیس پیپل کا بڑا ایشو ہے. لوگ بے گھر ہو گئے, جنہوں نے ساری زندگی اپنا پینشن وغیرہ جمع کیا, پچھلی گورنمنٹ ڈوب گئی, انہوں نے کہا کہ پورے پینشن آپ لوگوں کے ختم ہو گئے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. یا پھر پیسوں کے ریٹس ایسے ہوئے فلکچویشن کہ ان کی زمین جائیداد کے ریٹ کچھ نہیں بچے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. تو ہوم لیس پیپل کا ایشو ہے. لوگ کاروں میں یا پرانی گاڑیوں کے اندر یا شہروں کے باہر جو بند کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں رہتے ہیں, ان کے ایشو الگ ہیں. تو ہر جگہ کے ایشوز الگ ہوتے ہیں. لہٰذا انڈیا کے اگر ماحول کو دیکھا جائے تو یہاں سب سے پہلے میڈیکل ایڈ کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, ہیلتھ ہائیجین کے لیے ان کو اویئرنیس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے ایجوکیشنل اپلفمنٹ کے لیے جتنا ورک ہو سکتا ہے ہم بہرحال کر سکتے ہیں. پھر بھی ڈیپینڈ ہے آپ کے ایریا پر, وہاں کس چیز کی ضرورت ہے کیجیے. تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ کام, اور خود کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پیسے دے کر یہ کام کر سکتے ہیں. چلو پیسے بھی نہیں ہے تو آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کر کے کر سکتے ہیں, آئیڈیاز بھی نہیں آپ کچھ بول سکتے تو لوگوں کو جا کر سوشل ورک کے لیے موٹیویٹ کیجیے. یہ بھی انشاءاللہ آپ یہ تمام کام بہرحال سوشل فیلڈ کے اندر آپ جو ہے اور ہم کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.